منگل ایب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، ہم تجزیے اور تبصرے پیش کرتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے، اور اپنی سیاسی رائے کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جو ہمارا نگاہ ہے ہماری سیاست پہ، تو اس حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ سیز فائر ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے، بلکہ اسرائیل کی طرف سے جاریت کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا، وہ اپنے سیز فائر کی طرف ہو چکا ہے۔ سیز فائر جو ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہم یہ کہتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ، وہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں امن کروں گا، جنگیں بند کروں گا، تو یہ ایک یعنی کہ ان کا ایسا بیانیہ تھا جس پہ انہوں نے ووٹ لیے امریکہ کے باشندوں سے۔ اب امریکہ کے لوگ ان سے یہ سوال کرنے لگے کہ آپ بھی اسرائیل کو اس جنگ میں ایک تو اکسا رہے ہیں اور آپ اس میں ملوث ہو نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایک سیاسی ماہرین اور ان کے جو تھے انٹرنیشنل ماہرین جو انٹرنیشنل پولیٹکس پہ نگاہ رکھے، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، جو سیاسی اور غیر سرکاری ماہرین۔ اس کے علاوہ سرکار میں بھی ان کی اس پالیسی کے حوالے سے کافی یعنی کہ لیدے ہونا شروع ہو گئی، پینٹاگون میں بھی، اور ان کے جو ماہرین ہیں اور ان کے ایک مشیر نے تو یہ کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے اچھے تاثر نہیں دیے۔ بہرحال اب ٹرمپ نے اپنا جو کہا تھا وہ کر بھی دکھایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یعنی کہ جو اپنا مشن ہے وہ لوگ پورا بھی کر لیں، یعنی کہ اسرائیل نے اگر بمباری کرنی تھی جہاں ان کے، وہ بھی پورا کر لے، اور ایران نے جو میزائل گرانے تھے وہ بھی پورا کر لے، اور ایران کے اوپر جو امریکہ نے ایٹمی تنصیبات پہ جو گرائے تھے اس پہ بھی وہ جوابی رد عمل ایران بھی دکھا دے، ان کے جو قطر میں اڈا تھا اس پہ بم مار کے، تو یہ سب کچھ انہوں نے ہونے دیا۔ اس کے بعد سیز فائر کرا دیا، اور تمام فریقوں نے اس سیز فائر کو تسلیم بھی کر لیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ کی اس پالیسی کامیاب بھی رہی، اور ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی اس رول میں یہ کہا یقیناً کہ جناب علاقے کو امن کا خطہ بنایا جائے، علاقے کو جنگ کی آگ میں دھکیلا نہ جائے، کیونکہ یہ علاقہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علاقے میں یعنی کہ تمام جو حلقے ہیں، جو روس کے پاس بھی ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور کچھ ایسی ریاستیں ہیں ان کے پاس بھی ایٹم بم کا کہا جاتا ہے، انڈیا کے پاس بھی۔ تو یہ علاقہ اگر کسی بڑی آگ میں جنگ کی دھکیل دیا جاتا تو تباہی بربادی سے دوچار ہوتا۔ اور ناظرین، یہ بھی مد نظر رکھیں کہ اگر امریکہ نے ایٹمی تنصیبات پہ ایران کی حملہ کیا تھا، تو ایٹمی تنصیبات میں اگر وہاں ری ایکٹیو کا کوئی عمل جاری و ساری ہوتا، افزودگی کا جو عمل کہتا ہے جو امریکہ ایران پہ، تو وہاں ایک تابکاری ایسی پھیلتی جو تباہی اور بربادی کا اڑوس پڑوس کے ممالک میں ہوتی۔ تو اس ضمن میں اڑوس پڑوس کی تباہی لاتی، اور یہ بات جو تھی امریکہ کے علم میں بھی تھی اور ایران کے بھی علم میں تھی، اور تمام لوگوں کے علم میں تھی کہ اگر یہاں کوئی ایسی تابکاری ہوئی تو اس سے تمام علاقے میں تابکاری پھیل جائے گی۔ تو یہ صورتحال جو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کی گئی ہے، اور تمام لوگوں نے اپنے اہداف بھی مکمل کیے، اور سیز فائر بھی ہو گیا۔ بہرحال سیز فائر ایک اچھی بات ہے، اور جنگ کی باتیں ایک غلط سمت لے جاتی ہے، علاقے کو تباہی سے دوچار کرتی، اور یہ تباہی اسرائیل اور بھارت کے مزاج ملتے جلتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں۔ اس پہ یہ ہوا کہ ان کو اس سے ہزیمت اور ندامت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرا خیال ہے بھارت نے کو پاکستان نے عبرتناک شکست دی، اور ایران نے بھی ایک مثبت جواب دیا، اور ایسا جواب دیا اسرائیل کو جس کی اسرائیل کو توقع نہیں تھی۔ تو آئندہ اسرائیل 4 بار اس حوالے سے بھی سوچے گا کہ ایران پہ بھی حملہ کرنے سے پہلے کہ وہ تو میرے پورے اسرائیل میں آج تک کوئی
तबाही इतनी बर्बादी नहीं हुई जितनी ईरान ने वहाँ मिसाइल फेंक के अपने महदूद वसाइल के बावजूद भी, जो इतनी इक़्तिसादी पाबंदियों से दो चार है एक अरसे से। तो इस हवाले से और उसने सीज़फायर भी किया और मुस्बत यानी कि ये मुजाहरा किया अपना, कोई इसकी वो भी नहीं मुजाहरा किया कि कोई भाई नहीं करते, क्योंकि इसराइल पे हमला ईरान ने नहीं किया था, इसराइल ने किया था। तो बहरहाल ये एक अच्छी खुशगवार मतलब सिमत जा रहे हैं और खुश आइन बात है। अब आगे ट्रंप क्या करते हैं कि ईरान के इसराइल के तनाज़ुर को मुस्तकिल तौर पर हल कराने, बहरहाल इसराइल की तरफ ही उनके, वो कहते हैं ना कि घुटने पेट कोई लगते हैं, तो वो इसराइल की तरफ ही उनका झुकाव है और लाजमी उनकी लाबी का झुकाव भी इसराइल की तरफ है। बहरहाल इसराइल से अगर वो किसी तरीके का कोई ऐसा अगर हट दर गुस्से का मुजाहरा करेंगे, इसराइल को अगर वो कोई निशाना बनाएंगे, कोई इसराइल के ख़िलाफ़ गलत पॉलिसी बनाएंगे, तो जॉन एफ कैनेडी तारीख गुजरी है अमेरिका में, जिनको यानी कि इसी बुनियाद पे उस ज़माने में उन्होंने एक तनकीद की थी, उस हम तफसील में नहीं जाते, तो उस हवाले से उनको जो उनका जो मर्डर हुआ था वो इसी बात की निशानदही थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने एक अच्छी खुशगवार यहाँ यानी कि अमन बहाल करवा दिया और अमन होना चाहिए। तमाम अमन पसंद हल्के यही चाहते हैं कि इलाकों में अमन हो, जंग ना हो। जंग से बहुत तबाही फैलती है। हम कहने को तो खुश हो जाते हैं कि जंग हो रही है, इसराइल ने उसको या इसराइल ने उसको मार दिया, मगर जिन इलाकों में बर्बादी होती है, जहाँ बम गिरते हैं, वहाँ ये जानें ज़ाया होती हैं, जो बिल्डिंगें तबाह होती हैं और जो इक़्तिसादी और माशी तौर पे मफलूज होते हैं और जो उनकी तबाही फैलती है वो मुल्क ही जानता है या जहाँ बम गिरते हैं वहाँ के मकीन जानते हैं। आप गज़ा से पूछें कि किस तरह वहाँ बमबारी हुई है, किस तरह वो तबाही से दो चार हैं, आज तक वो बेसरो सामानी के आलम में गज़ा के लोग पड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल जो है, बहरहाल इसको अल्लाह ताला ने एक अच्छा सिमत लोगों के जहनों को मोड़ा है और ये जंग करने वालों को भी। मगर ये जो ताक़ूती क़ुव्वतें हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि मुसलमानों में भी अभी ऐसी ताकतें हैं जो उनके हर हुक्म पे सर तस्लीम खम नहीं करेंगी। तो बहरहाल ये पैगाम चला गया आलमी ताकतों को भी और इसराइल को भी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।